بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی رب کو دل سے محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے ساری دنیا اجنبی ہو گئی ہو۔ لوگ ساتھ ہوں یا نہ ہوں، تم تنہا نہیں رہتے، کیونکہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ رب کو محسوس کرنا کیا ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے رب سے سچی محبت کرنے لگتا ہے، جب دل کی دھڑکنوں میں بس ایک ہی نام گونجتا ہے، اللہ، تو اس کے اندر ایک ایسی دنیا جاگتی ہے جو دنیا والوں کو نظر نہیں آتی، لیکن وہ بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا، سورہ رات کی آیت کا ترجمہ، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب رب کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگاتا، نہ شہرت کی طلب، نہ مال کی ہوس، نہ لوگوں کی تعریفیں، بس ایک طلب رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر رب سے باتیں کرتا ہے، دعا میں روتا ہے اور دن میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دنیا غیر کیوں لگتی ہے؟ ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ دنیا ہی غیر لگتی ہے؟ دراصل جب دل اللہ کی معرفت پا لیتا ہے تو دنیا کی محفلیں خاموش لگتی ہیں، لوگوں کی باتیں بے وزن محسوس ہوتی ہیں۔ دل کہتا ہے یہ سب عارضی ہے، اصل حقیقت صرف میرا رب ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جس نے رب کو پہچان لیا وہ دنیا کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ ہم کیسے اپنے رب کو محسوس کریں؟ تنہائی میں دعا کریں جیسے رب سن رہا ہو۔ روزانہ کچھ وقت خاموش بیٹھ کر ذکر کریں، اللہ اللہ۔ قرآن کو دل سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، جیسے اللہ آپ سے بات کر رہا ہو۔ رات کے آخری پہر میں تہجد میں اٹھیں، وہاں رب سب سے قریب ہوتا ہے۔ نفس کو کنٹرول کریں، دل کی صفائی کریں، کیونکہ رب پاک دلوں میں آتا ہے۔ رب سے تعلق یعنی تعلق باللہ کیا ہوتا ہے؟ رب سے تعلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، خوف، امید، توکل، شکر اور قربت کا ایسا رشتہ قائم کرنا جس میں بندہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھے۔ یہ تعلق بندے کے دل، عمل، زبان اور نیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب ہے رب سے سچا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ظاہر ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں ہے، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کے سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھ، چلنے والا پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جب بندہ عبادت اور محبت سے رب کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی خود فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ مطلب یہ کہ رب سے تعلق کا بہترین وقت وہ ہے جب دنیا سو رہی ہو اور تم رب سے راز و نیاز کر رہے ہو۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون رب سے راز و نیاز کرتا ہے رات میں۔ آئیے اب جانتے ہیں رب سے تعلق ہونے کی علامات کیا ہیں۔ تنہائی میں رب کو یاد کرنا، گناہوں پر ندامت محسوس ہونا، نیکی پر خوشی اور شکر ادا کرنا، دل میں رب کی محبت اور اس کا خوف ہونا، ہر وقت اللہ کو نگراں سمجھنا، ہر حال میں صبر اور شکر کرنا۔ اگر یہ ساری علامات ہیں یا ان میں سے کچھ موجود ہیں آپ کے اندر، اس کا مطلب آپ کا تعلق رب سے بہت اسٹرانگ ہے۔
رب سے تعلق ایک ایسا پاکیزہ اور دائمی رشتہ ہے جو انسان کو دنیا کی فانی لذتوں سے نکال کر رب کی رضا اور محبت میں داخل کرتا ہے۔ یہ تعلق ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت کا ترجمہ: اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیسے اللہ کی محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ جب یہ محبت دل میں اترتی ہے تو بندہ ایسا نہیں رہتا جیسے پہلے تھا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت انسان کو کیسے بدلتی ہے۔ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت کا ترجمہ: اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا۔ جب رب کی محبت آتی ہے تو انسان گناہ سے ایسے دور بھاگتا ہے جیسے آگ سے۔ تنہائی کا ساتھی صرف اللہ بن جاتا ہے۔ جب دنیا غم دیتی ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، تب وہ بندہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ وہ تنہائی کو غنیمت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اخلاق، معاملات اور نیتیں بدل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی رکھی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اللہ کی محبت انسان کو خود غرضی سے نکال کر ایثار، خلوص اور انصاف کی طرف لے جاتی ہے۔ بندہ خود کو رب کی رضا کے تابع کر دیتا ہے۔ سورہ بینہ کی آیت کا ترجمہ: اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب رب کی محبت غالب آتی ہے تو انسان دنیا کی چاہتیں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا بن جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا اثر انسان کی زندگی میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ زبان غیبت، جھوٹ، گالی چھوڑ کر ذکر، دعا اور قرآن پر آ جاتی ہے۔ نظر حرام سے بچتی ہے، پاکیزگی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ عمل میں گناہوں کی جگہ نیکیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ دل میں دنیا کی محبت کم، آخرت کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تعلقات، لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت یا دوری رکھی جاتی ہے۔ وہ مقام کیا ہوتا ہے جہاں انسان صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ وہ روحانی مقام ہے جہاں دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کو ہر رشتے، ہر خواہش، ہر فائدے اور ہر نقصان پر ترجیح دیتا ہے۔ اس کی صبح و شام، اس کے آنسو و تبسم اور اس کی زندگی و موت صرف اور صرف رب کے لیے ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے: کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ مقام رضائے الہی کا مقام کہلاتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں ہے: اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ راضی برضا ہو جاتا ہے، تکلیف میں بھی شکر کرتا ہے، نعمت میں بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ یہ مقام صحابہ، اولیاء اور سچے عاشقوں کا مقام ہے۔ آئیے مثال سے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے نکل پڑے، رب کی رضا کو بیٹے کی محبت پر فوقیت دی۔ یہ مقام تسلیم، توکل اور محبت کا سنگم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جسم پر کوڑے پڑتے تو وہ صرف کہتے: احد، احد، احد۔ جسم زخمی مگر روح رب کے عشق میں سلامت۔ پورے ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان واقعی رب کو محسوس کرنے لگتا ہے تو دنیا کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ دل صرف رب کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے۔ وہ مقام جہاں انسان ہر رشتہ، ہر خواہش اور ہر خواب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے تعلق کو اپنا مرکز بنا لیتا ہے۔ ایسا مقام جہاں سکون، آنسو، دعا اور قرب
ایک ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ روحانی کیفیت ہے جسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء رحم اللہ اور سچے عاشقوں نے جیا۔ جب رب کی محبت دل میں اترتی ہے تو عبادت بوجھ نہیں رہتی بلکہ عشق بن جاتی ہے۔ پھر بندہ نہ دنیا سے ڈرتا ہے نہ لوگوں کی باتوں سے، وہ بس ہر حال میں کہتا ہے یا اللہ بس تو راضی ہو جا۔ اسی لیے قرآن میں آیا میری زندگی میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔